بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 9 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے تمام کمپنیوں کفیلوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری کی جو سیلری ہے اس میں کٹوتی یعنی ڈیٹیکشن بغیر اس ورکر کی مرضی کے نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایسی تمام کمپنیاں جو اپنے ورکرز کی سیلری کو کسی نہ کسی بنیاد پر کاٹ لیتی ہیں، بغیر تحریری اپروول اس ورکر کی سیلری کو کاٹنا ایک جرم ہے۔ اس کے لحاظ سے ایسے کمپنی اور کفیلوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کمپنیوں سے مجبوری کی بنا پر کچھ ایڈوانس رقم لے لیتے ہیں، اس کے بعد کمپنیاں ان کی سیلری اگر 5,000 ریال ہے تو اس میں سے 2 سے 3,000 ریال کاٹ لیتی ہیں، جو کہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی امپلائی کی سیلری میں اس کا 10% کاٹنا قوانین کے لحاظ سے جائز ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی بھی کمپنی کسی ورکر کی سیلری کاٹتی ہے تو یہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ ایسے کمپنی کفیلوں کے خلاف آپ کیس بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کو قوانین کا اس بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی، اس کی بنا پر اکثر مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ قوانین کے بارے میں آپ کی لا علمی کمپنیوں اور کفیلوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ قوانین کے بارے میں جانکاری آپ لازماً حاصل کریں تاکہ کوئی بھی کفیل کمپنی کسی ورکر کے پاس یا اس کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ انہیں الرٹ جاری کر سکیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ ابشر اکاؤنٹ پر جو ڈیجیٹل اقامے کا آپشن اس وقت موجود ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر باہر نکلتے ہیں تو اپنا والیٹ یا اقامہ بھول جاتے ہیں، جس کی بنا پر سعودی عرب میں واضح قوانین ہیں، اس پر جرمانہ کیا جاتا ہے جو کہ 5,000 ریال تک بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح سے اقامہ بھول کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس وقت موبائل تقریباً ہر شخص کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اسے ایکٹیو کرایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل اقامہ اس وقت ابشر اکاؤنٹ میں باقاعدہ آپشن کے ساتھ موجود ہے، اسے غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ ایکٹیویٹ کرا لیں تاکہ خدا نخواستہ اگر وہ کسی بھی لمحے جلدی سے اپنے کمرے میں سے نکلتے ہیں یا اپنا اقامہ کمرے میں بھول جاتے ہیں تو سیکیورٹی ادارے اگر ان سے پوچھ گچھ کریں تو ڈیجیٹل اقامہ اپنے موبائل کے ذریعے دکھا کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، ورنہ بھاری جرمانے اسے ہو جائیں گے۔ غیر ملکی افراد کے لیے جوازات نے ایک بار پھر سے تنبیہ نوٹس جاری کر دیا ہے تاکہ غیر ملکی افراد اپنی مشکلات میں کمی لا سکیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جسے جوازات کہا جاتا ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی یا سعودی شہری جو جوازات سے متعلقہ کسی بھی کام کے لیے فیس جمع کراتے ہیں، فیس کی واپسی اسی وقت تک ممکن ہے جب تک انہوں نے وہ سروس حاصل نہ کی ہو۔ یاد رکھیں، سروس حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اسے واپس کرنا چاہیں گے یعنی سروس کو کینسل کرائیں گے تو یہ فیس واپس نہیں ہوگی۔ بہت سارے افراد فیملی کے وزٹ ویزوں کے لحاظ سے یا اس کے علاوہ فیملی کے اقاموں کے رینیول کے لحاظ سے فیس جمع کراتے ہیں، بعد میں ان کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ فیملی کو یا دیگر جو بھی کوئی کام جوازات سے متعلقہ ہوتے ہیں اسے کینسل کرانا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں جوازات نے وضاحت کر دی ہے کہ فیس جمع کرانے کے بعد جب تک سروس کی کوئی فیسلٹی وصول نہیں کی جائے گی فیس واپس کی جا سکتی ہے۔ اس میں جوازات کو کوئی حرج فیس واپس کرنے میں نہیں ہے۔
مگر سروسز لینے کے بعد فیس کسی بھی لیول پر واپس نہیں کی جائے گی، کیونکہ فیس کے بعد سروس پرووائڈ کرنا ادارے کا کام ہے اور اس سروس سے فائدہ اٹھانا پھر غیر ملکی یا سعودی شہری کا حق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمام لوگ فیس جمع کرانے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ انہوں نے یہ سروسز فوری طور پر لینی ہے، کیونکہ امپلیمنٹ آن لائن سسٹم کے ذریعے اب فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اہم ادارہ جو کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کہلاتا ہے، سعودی عرب میں جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں کام کرتا ہے، ان کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ انڈائریکٹلی طریقے سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر واقع املاک یعنی بلڈنگ میں سرمایہ کاری کی مشروط اجازت چاہتے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی مکہ اور مدینہ میں املاک یعنی کہ جو بھی کنسٹرکشن کا سیٹ اپ ہے اس میں براہ راست خریدنے کے مجاز تو نہیں، بلکہ ایسے انویسٹمنٹ فنڈ میں سرمایہ کاری لگا سکیں گے جو فنڈز مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں بلڈنگ کی مکمل یا جزوی طور پر مالک ہونے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کیپٹل اتھارٹی نے مزید بتایا کہ مالیاتی اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ شہروں میں واقع جو بھی کنسٹرکشن کا سیٹ اپ ہے اس میں سرمایہ کاری لگانے والوں کو فنڈ میں سرمایہ کاری لگاتے وقت املاک کے حوالے سے غیر ملکیوں کے قانونی ملکیت کی پابندی کریں۔ یہی پابندی اس وقت بھی ضروری ہوگی جب دونوں شہروں میں سرمایہ لگانے والوں کے لیے انویسٹمنٹ فنڈ اپنا کاروبار ختم کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیدادیں خریدنا چاہتے تھے، وہاں اپنا سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، انہیں انڈائریکٹلی اب سرمایہ کاری کا موقع مل گیا ہے، جس سے لاکھوں غیر ملکی افراد کے روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے، کیونکہ بہت زیادہ سرمایہ کاری ان دونوں مقدس شہروں میں متوقع ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اہم اطلاع شیئر کی کہ مکہ المکرمہ میں غیر ملکی افراد کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کا بھیس بدل کر غیر ملکی افراد کی رہائشوں اور دکانوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت ساری کارروائیاں کی۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اس تمام کارروائی کرنے والے افراد جو کہ 7 افراد کا ایک گروہ تھا اسے گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ مکہ المکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے اہم اطلاع شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ تجارتی مراکز اور مالکان کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ پولیس نے اسپیشل ٹیمیں تعینات کر دی تھیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بروقت ان افراد کو گرفتار کیا جو کہ مختلف ورکرز کی رہائش اور تجارتی اداروں میں نقدی اور نجی قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا ہے کہ 5 کا تعلق یمن سے ہے، ایک فلسطینی بھی ہے۔ اس طرح سے یہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں موجود تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ان تمام افراد کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا ہے تاکہ انہیں قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جا سکے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے باہر کر دیا جائے۔